وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سکھاں وچ وسدے لوگو سکھاں وچ وسدے لوگو تے میرے رل مل درد ونڈایو آنا ہے کہ نہیں آنا مینوں اینا بھی دس جایو کتے نکڑ گئے میرے دل دے جانی تے مینوں اینا بھی دس جایو سردار حالے دور نہیں نکلے بس لگ دے موڑ لیا وقت جھڑ موسم لنگ گیا ماہی آیا پھگڑ تے شاخاں پھٹیاں بھمرے رقص کرن پھل مہکن آبل بل موجاں لٹیاں نکھڑیاں کونجاں یا روحل وطنی آئیاں کہ جڑیاں رزق بہانے ٹوٹیاں سردار مسافر سب گھر آ گئے میں تینوں کون نہیں دیندہ چھٹیاں جڑی رات آوے سنگ سجنا دے اندھی جھٹ کیوں ہوندیے دھمی تے جڑی رات سجن تو نکھڑ ونی میں اوہو کیوں ویندیے لمی اللہ جانے نکھڑیاں سجنا دی تے پوری کیوں نہیں ہوندی کمی ہوندہ علم حیات نہ کوئی نہیں ورنہ اکھوات ویران دیئے جمی ہم دو صلاح دے بعد محترم حضرات یہ تو کو معلوم ہے سید محمد اکرم صاحب دا بھتیجا محمد شبیر مرحوم دا بیٹا محمد شباز صاحب انہیں وصال فرمایا اور جوانی دے عالم میں اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے درجات کو بلند فرمائے اللہ تا ہزارہ سال دے گناہ معاف کرے میں سنے 19 سال عمر ہے یہ 4 سال ہو گئے لکھنے نو ہے یا 3 سال ہو گئے فرشتے نو لکھنے تو رب تعالیٰ تو اتنا ہی معاف کرن دے 80 سال 70 سال بندہ بہ کے عبادت کرن دا ایک گندہ کم کیتے اللہ فرمائے ساریاں ضائع ہو گئیاں ایک لمحہ عبادت کی تھی 70 سال دے رب نے گناہ معاف کر دی ایسا اس کریم دے واسطہ ہیں بیٹھے ہوئے نہیں بات اللہ کرے بچے دے درجات کو اللہ بلند فرمائے نبی علیہ السلام نے غلام قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے ٹائم مختصر ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس مختصر ٹائم دندر جڑے ختم دا سمان آسی میں بس کر دے سو اللہ پاک نے قرآن اچھ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یقیناً ضرور اسفہ کو عظمے سو ضرور عظمے سو بندہ نا آزمائش دے وچ ودا ہوئے نا بندہ آزمائش دے ودا ہوئے تو شکر ادا کرے کہ آزمائش تے پورا اترتا پہلے کہ منگی نہ کرو اللہ کو معافی منگی کرو یا اللہ اسا نہ تیری آزمائش چاہ سکتے ہیں نہ تیرا عذاب چاہ سکتے ہیں تو کریم ہے اسا گناہگارہ بندہ نو معاف فرما
نبی علیہ السلام دے غلاموں اسطوانو اجلے سو اللہ اجمیدہ نیک بندے آنے نیک بندے آنو اجمیدے من الخوف تھوڑا دیا خوف دے کے خوف کیڑا خوف کے اعلان ہو بنیے مسلمانوں سرحداں تے پہنچو اپنے سرحداں دی حفاظت کرو ایمان دی حفاظت کرو اپنے فلسطین دی حفاظت کرو اپنے اللہ دے گھر دی عبادت بھی کرو تے حفاظت بھی کرو روضہ رسول دی حفاظت کرو فرمایا مسلمان ڈر بنیے جنگ وچ مارا ویسا فرمایا خوف نہ کریت آزمائش ہے رب نے آگے درجے عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمایا کہ ونقص من الاموال نعرہ اس وقت کامل مرے سو بس میری توجہ سن سے چند میں انشاءاللہ تعالیٰ کو چند گلنا تھا کو اچھا اچھا سنا رہے گا ونقص من الاموال مانا دی کمی نہ لگے والانفس والثمرات فرمایا کہ مالا دی کمی مال دی کمی زکاة دا ٹائم آ گیا جناب مال بہت تھی گئے پیسہ تھی گئے ذرا زکاة بھی دے کیڑا دے دے پیسہ اپنا سوٹ دے تا نہیں لیندہ نا ہائے ہائے حلال دا پیسہ زکاة لے دے یا نہیں لیندہ مزید حلال کو حرام تا نہیں کرندہ نا مسلمان تا ماشاءاللہ ہی ہو گئے اللہ تے بھروسہ ہی ختم ہو گیا جیڑا رب تے اتنا بھروسہ آئی کہ وہ میں کو 1000 دیتے اگر بھروسہ ہو گیا وہ 200 بھی دے سی تا سود کون دے گیا بھروسہ جو کہیں گے اللہ فرمید وعلى الله فليتوكل المؤمنون فرمائے مومن رب تے بھروسہ کرنا جنہا رب تے مومن بھروسہ کر باوے وال اے نہیں دیوے نہ دیوے اللہ فرمائے اللہ تے لازم مومن دے جنہا رب تے بھروسہ کر باوے اللہ تے لازم مومن دے کہ رب انہوں عطا فرما دے فرمایا کہ ونقص من الاموال مالا دی کمی والانفس والثمرات فرمایا جانا دی کمی نہ لگماوانگے فرمایا مصیبتاں جاوے سن گھر دے وچ جتھے دادا بندے موجود ہونے وقت آوے گا فرمایا 2 بندے یا 3 بندے موجود ہونے فرمایا والسا دیکھنا ہے صبر کر دینے یا نہیں کر دے میں توجہ والدنوں کو دیکھنا نا کسی گھر دے اندر جوان بیٹا ہوئے کسی گھر جوان شوبر ہوئے آوے اور مائی اگر کلی ہوئے یہ والد فرمایا صبر کریں دی یا نہیں کریں دی میرے نبی نے فرمایا فرمایا بیوی کی حالت کی گزار کے صبر نہ کرے کل فرمایا جنت ذمہ بار محمد مصطفیٰ ہوئے فرمایا والثمرات پھلاں دی کمی نہ جانا دی کمی فرمایا دے کہ وال پھلاں دی کمی ہو سی حضرت امام شافی فرمانے نے فرمانے نے پھلاں دی کمی تو کوئی نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کئی کہ نہ ہووے یا نہ ہووے کئی کہ نہ ہووے اپنے نبی نے غلاما وہ پھل لے لیں دے لیکن نہ ہووے وال کوئی بھیج دیں دے فیاض آدمی غریب دی خدمت واسطے رسول اللہ دے غلاما فرمایا وال پھلاں دی کیڑی کمی ہے فرمایا اصل پھلاں دی کمی تو مراد انسان دی اولاد ہے فرمایا کسی دی اولاد دنیا تو رخصت ہو بنے فرمایا پھلاں دی کمی فرمایا دل دا پھل لے اولاد دل دا پھل لے جلے ترٹ بنے وال دل وال دے دے بنا نبی علیہ السلام نے غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام میرے نبی نے فرمایا دلان دی پھلان دی کمی فرمایا دلان دا پھل اولاد فرمایا پھلان دی کمی دنیا تے کوئی نہیں لیکن اگر اولاد چل رہی ہے تو سب کچھ پھیرے نظر آن دینے میرے نبی دا غلاموں میرے نبی نے فرمایا جدہ فرشتے روح قبض کر کے آ دینے اللہ فرمے دے میرے فرشتیوں تسی روح قبض کر کے دے یا اللہ اسی روح فلاں بندے دا قبض کر کے آئے ہیں فلاں بندے دا بچہ بھی جوان ہے میرے نبی نے فرمایا رب فرمے دے فرشتیوں جدہ تسا روح قبض کیتا ہے کہ میرے بندے کیا بیٹھے آ دیں کیا جزا فضا کریں دیں کیا ماتم کریں دے بیٹھے ہیں فرمایا نہ ماتم کریں دیں نہ جزا فضا کریں دیں بس سجدے میں سر رہی نمازیں تزور رہی تسبیحاں تزور رہی کدی الحمدللہ دی آواز آ رہا کدی سبحان اللہ دی آواز آ رہا اللہ جدو اسی روح قبض کی تھی تے بندے نے آکھے الحمدللہ میں بندے نے کہا الحمدللہ
الحمدللہ اللہ فرمیندے فرشتے ہو اے جڑا دکھاں وچ وی مینوں یاد کرے اے جڑا سکھاں وچ وی مینوں یاد کرے او فرشتے ہو ایک جنت دے وچ محل بنا دو مولا جنت وچ محل بناونے تے نا کی رکھنے ہیں فرمایا فلانے دا محل ہے او فلانے دا محل ہے مولویوں دا محل ہے فلانے بزرگاں دا محل ہے عام آدمی دا محل ہے دنیا تے نا رکھدا وے میرے نبی نے فرمایا اگر چاہنے جنت وچ محل بن ونجے مصیبت آوے رب تعالی مصیبت کر دے وے تو الحمدللہ الحمدللہ مصیبت دے وقت آکھنا تیرا کام ہے رب فرشتوں جی مولا فرمایا محل تیار کر دو مولا بھی محل تیار ہو گیا نام کی لکھنا فرمایا رکھ دو حمد البیت بیت الحمد بیت الحمد فرمایا نا رکھ دو تعریف والیاں دا گھر ہے تعریف والیاں دا گھر ہے کچے گھر وچ باوے غریب گھر وچ باوے او کتنا بھی تنگ ہوئے مصیبت آوے تے رب تعالیٰ تے راضی ہو کے پڑھدا ہے الحمدللہ دنیا وچ میں مصیبت دے ہاں ادھر واقع الحمدللہ تے جنت وچ میرے فرشتے مکان بنا رہے جنت وچ مکان بنا اس واسطے نبی علیہ السلام دے غلام رسول اللہ دے غلام یاد رکھی دنیا دے پچھو نہ لڑی آج بڑا افسوس ہوندے جدہ بھائی بھائی لڑدے نے دوست لڑدے نے رشتہ دار لڑدے نے ایک بلش دے پچھو نبی دے غلام میرے نبی نے فرمایا کسے بھائی نو اگر کوئی بلشت بھی دے دے وے تو رب جنت دا مکان دے وے گا اس وقت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے آپ فرمانے نے او سجنا یہ تو سجنا کچھے مکان بڑھا رہے ہیں نا سارے پرانے زمانے کچھے مکان بڑھنے میں انکہی میں مائیاں سفیل بنے گا نسا سفیل آدھیں تو سب پتہ نہیں کیا دے میری زبان کون سے دی سفیل بن گئی تو برتن رکھ دینا چیزاں رکھ دینا کچھے برتن رکھ دینا خوبصورتی بس نبی علیہ السلام دے غلام رسول اللہ دے غلام فرمایا گھر سج ویندے نے فرمائی میں یارا تیرے سجن ہوئے تے تو سجدے اگر سجن نہ ہوئے تے بندہ سج بھی نہیں سجدہ شاید میرا بھرا نہیں آتا تھا شادی تو کیا حرجی بات نامے میرے ہو رہا ویسا میں کہ کمال کریں نا یہ تا پیو جایا ہے اگر اے نامے تو بات کچھ بھی نہیں آیا اگر بھیڑ نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے او سجنا یہ تو سجنا لیکن سجنا تو نہیں سجنا جنہیں میرے سجن نو ویکھیا نا رجیا تے نا رجنا اللہ فرمیندے فرشتے گواہ ہو جاؤ اس بندے دی میں بخشش فرما دیتی ہے کہ دے گھر اتنی حالت ہوئے والویہ دے الحمدللہ والویہ الحمدللہ دی جگہ میں رب تعالیٰ نے بخشی اس واسطے کوشش کی تھی کرو اللہ دا ذکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میں ایک جوان دی گل سنے دا بیاں ٹائم مختصر ہے نبی دے غلام وقت دا بادشاہ ہارون الرشید بادشاہ وقت دا بادشاہ پہلے بادشاہ نہیں بچے بھی نمازی تے بادشاہ بھی نمازی لیکن ایک گل یاد رکھے ہارون الرشید بادشاہ بھی بن گیا لیکن روزانہ دا معمول ہے 200 نفل رات کو روزانہ پڑھدا وقت دا بادشاہی سنت رسول منہ تے آسے آج کل دے بادشاہ وقت عید نماز دا ہی پتہ کہیں پھر خادم رضوی تے فتوے لینا میں کہ واہ واہ تیرا منہ ہے میں کہ رسول اللہ دے عاشق تے فتوے لینا بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی علیہ السلام دے غلام رسول اللہ دے غلام ہارون رشید بادشاہ نہیں بنیا ایک بچہ ہے جڑا معصوم ہے ماں دی گود جو پیو دی گود جو پلدا ہے لیکن اتنا عبادت گزار بن گیا رات میں جنگل دی طرف بندے تے عبادت کرے دن و آبادی دی طرف ہوئے تے مسجد بننے تے عبادت کرے ہارون رشید بڑا خوش ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی بیٹا تو سونا بنائی جڑا 5 وقت کا نمازی ہے رسول اللہ دے غلام وقت آیا ہارون رشید نو بادشاہت مل گئی یہ وہ ہارون رشید ہے جن دی گھر والی زبیدہ ہے ایک روایت زبیدہ میں گھر دے وچ کھڑی ہوئے نا گھر کھڑی ہوئے تے کنگھا دیندی پئی ہے
مائی ایک ہی میں دوپٹہ ہی میں تھوڑا جے سر کیا کھڑا کیونکہ آپ دا غلام اندر آ گیا کیونکہ غلام دے واسطے اسلام کی اجازت ہے وہ ون سکتے اندر وہ اندر گیا نا مائی دے وال میں ننگیا میں جلدی جلدی دوپٹہ پاتا انہیں غلام کو سجاؤ ادھر آؤ ڈر گیا بھی یہ کیا آدھی ہے انہیں کہ میرے پترہ تے میرے کیڑے وال ڈٹھن انہیں کہ میں تیرے اے وال ڈٹھن انہیں کہ کٹ ڈٹھن فرمایا کہ غیر محرم زبیدہ دے وال دیکھے آج کل تخانی بن کے بیوی چاہیے ویدہ دوبٹہ لائی بیٹھی ہے سبحان اللہ تسبیح دی گھٹے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمانے بے ایمانہ پہلے کو دوبٹہ کروا واللہ کے سبحان اللہ میرا گلہ کڑوا ہونی ذرا میں سن دے گی ہوئے جڑا انصاف پسند ہو نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہارون الرشید نبی پاک دے غلاموں بیٹا جوان ہویا 16 سال دی عمر ہوئی تے عبادت کریں دا وزائے ادھر نصیب آیا تے وقت دا بادشاہ بن گیا مجمع دے وچ بیٹھا ہوئے ایک لال میں پھٹے پرانے پھٹے کپڑے پائی وزائے تے کمبلے جندے تے مکھیاں بیٹھیاں نے نبی دے غلام غریب چل دایا بادشاہ دے کھولو آکے باگی ہے لوگ تانے دے مر پائے گئے ہارون رشید اے بیٹا تیرا ہے تو بادشاہ بن گئی ہے یا تینوں آ کپڑے سترے پا کے آ ذرا سونا بن کے آیا کر یا اس مجمع دے اندر نہ آیا کر نبی دے غلام بادشاہ ہیں نام دیتا کر ہارون الرشید بیٹے دی طرف میں آدھا بیٹھے پترا آج تے میں نو رسوا کرایا ہے آج میں نو ذلیل کرایا ہے نبی دے غلام بیٹا سن دے آدھے بابا جی اگر تو میری غربت کو ذلیل ہونے کیول میں جانا میرا مولا جانے رب جانے کہ رب دے رسول جانے اس واسطے غریب نو پریشان نہیں ہونا چاہیے کوئی امیر ہے تو ماشاءاللہ تنو رزق رب دے وے تے زکات بھی دے لیکن غریب کدی نار نہ کر پریشان نہ ہویا کر میرے نبی نے فرمایا جنت کی جدو محمد جاوے گا دو صفحہ غریباں دی ہوں گی درمیان جنے آقا آقا غریباں دی صفحہ جنت کے پہلے میرا آقا بل سارے غریب جنتی جا رہے آدھے بابا جی اگر غریباں کہ وال کوئی گل نہیں میں ویدہ پیا لیکن ایک پرندہ بیٹھا ہویا ان عب نبی پاک دے غلام قصر الرشید ایک محل لئی ہارون الرشید دے محل دے پرندہ بیٹھا ہویا یہ بچہ دے پرندے اگر میری ادا تے بھی پسند تے آ جا اگر میری ادا پسند تے آ جا تے کوئی پرندہ قریب آیا نبی دے غلام یہ نبی دے غلام دے ہتھاں دے اتے بائے گیا والا دے پرندے وال 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 جڑی جگہ تے بجڑئی لیکن مگر میرا ابا تینو سدے تے والا نہیں آونا بڑا دا بیٹھے فقیر ابا جی چلو خیر ہوئے تیرے محل بھی جان تیریاں ماریاں بھی جان اگر بننا ہے تدوہائیں ہی کی جگہ تے بننا ہے قبرستان چمیر بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے اگر یتیم دے مال کھادی وجہ تے شرم کر قبر جتائیں بھی بننا ہے یتیم بھی بننا ہے اگر بیوہ دا مال کھادی کرے بے حیا نہ بن تائیں بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے امیر بھی بننا ہے اگر کسے دا بننا بھن دے حیا کر تائیں بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے امیر بھی بننا ہے اگر کسے دا پانی چوری کرے نہ تے حیا کر تائیں بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے امیر بھی بننا ہے اگر مسجد کی کوئی چیز چوری کی تھی تائیں بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے مولی بن گیا ہے رمضان دا مہینہ ہے داڑھی رکھ دیتی ہوئی رمضان تو بعد کبھی بدے شرم کر تائیں بھی بننا ہے میں بھی بننا ہے غریب بھی بننا ہے امیر بھی بننا ہے یارا گل سن میرا محل جانے تیرا محل جانے دنیا دے محلہ دی گل نہیں گل تمکڑی اگے محل دی کہ رب دیندہ کیے رسول اللہ دے غلام ایویں چلدا چلدا بچہ جدوں گیا ایویں ماں دے کولوا دے اماں جی ابا ناراض ہو گئے میں ویندا پیا ہن میں جانا میرا رب جانے وادیاں بادشاہ جانے اے علاقہ جانے میں جا رہا ہن ماں جدوں سن لیا جی بیٹا رک اما میں نہیں رک سکدا میں تو بننا ہے ماں ایویں انگوٹھی دیندی ہے پترا یہ انگوٹھی ہی لائے
ون کے عبادت کری اگر مجبوری آوے تے ویچ دیوی بچے نے انگوٹھی بھی چاہتی ہے بچے نے لال قرآن بھی سینے نہ لائے قربان جوانا لالاتے ہیں جڑے قرآن پڑھ دیاں سینے نہ لینے آج دا لال بھی ہے جڑا رات مسمت موبائل سندا سن دے صبح ہوندی ہے تے موبائل تے اٹھ دے نمازاں صبح دیاں بھی رہ گئیاں رات دا بھی رہ گئیاں والا دے مولوی میں پریشان میں کہ رات کو سورت ملک پڑھنا تیرا کام ہے صبح اٹھ کے نماز کو پہلے سورت یاسین پڑھنا تیرا کام ہے عطا کرنا اس کریم دا کام نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نبی علیہ السلام نے علامہ بچہ بیان نکلے آتے نال قرآن سینے تے اسا جڑی بیٹی میں قرآن لینے آدھے پترہ قرآن لئی وین تیری شادی ہو گئی ہے کدھیں کوئی ایسا بندہ ہی مجمع میں بیٹھے جڑا ہاتھ کا کے پترہ تے قرآن دیتا پڑھ دی رہا مشین دیتی ہے یہ کپڑے دھوندی پئی ہے میں تے کو فریج دیتا چلدا پہ میں کہ شرم کر سب تو عظیم چیز تا قرآن دیتی اب یہ ہوتا کچھ کی نہیں نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو بیٹا چلتا ہے نبی دا غلام ہی ویرانہ بصرہ دا علاقہ ہے ویرانے وچ رائے گیا تے نبی پاک دے غلام ہفتے والے دن نا کہ مزدوری کریں دا مزدوراں دے کٹھے کھڑ کے مزدور آج کتنا مسئلہ ہے کہ مزدور کتنا تنگ ہے مجبور کتنا یہ جڑ تھوڑے غریب شو دے کئی ہے پیسے کھلے کرا دار کا مولوی کرے سو پہلا دے بندے کی معصوم بچے کو لیتا کروا بچے اپنے بچے سب تو پہلا صدقہ ہو جڑا میاں بیوی بچہ فرمایا شوہر جڑا اپنی بیوی تے بچے تے خرچ کرے اسا دا اتھا سارا نہ کرائے ونے اپنے بچے دے کپڑے کلو رزق یہ جڑا نا ساکو تو محبوب دے صدقہ ملدا پے لیکن اپنے بچے دی کدی کنجوسی نہ کیتی کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی علیہ السلام دے غلاموں ہارون الرشید دا بیٹا ویرانے دے وچ گیا بصرہ دا علاقہ ہے بصرہ دا ایک باشندہ امیر آدمی ہے جندا نا ابو عامر ہے کنیت ابو عامر ہے ایویں پچھدا مزدوراں دے علاقے گیا ہے ڈیڈا ایک جوان ہے وہ جندا چہرہ تا نورانی ہے لیکن مزدوراں دے وچ کھڑا ہے چہرہ بھامیں کالا ہی ہوئے رسول اللہ دی شریعت تے گزرے تے رب کالے نو سفایت کر دیندا ہے چہرہ بھامیں چٹا بھی ہوئے سونا بھی ہوئے نبی دا پیدا بولے رب فرمانے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جب میں چلدا نبی دے غلام تھوڑا جا آواز دے ہنا میں کیونکہ میرا گلہ میں رات نہیں پروگرام ہونے میں ایک پروگرام پختہ کیا ہے اس کے بعد جنازہ آئی ہوا اس کے بعد کیونکہ چل دے رہا ہے نظام ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرماوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی علیہ السلام دے غلام فرمایا کہ ہارون الرشید دا بیٹا کھڑا ہوئے سونا چہرہ ابو عامر بن کے آدھے یارا مزدوری کرنی بھی آپ آدھے ہاں جی پیدا تا مزدوری واسطے ہوئیاں پیدا تا رب دی عبادت واسطے ہویا سے ایسا کیڑے مزدورہ سے تھے کیڑیاں مزدوریاں تے لگ گئے ساکو 5 منٹ کوئی نہیں کہ ایسا ون کے کتھائیں ون کے نماز 5 وقت دی پڑھو اتھائیں کوئی سارا سیاسی بندہ آونے ساری قوم کھڑی رہاں دی اسے کیوں بیٹھے بیٹھے کوئی انڈے ابالی آندے کوئی چائیں کی دی آندے ہائے رب تک دیندہ نہیں ون بس ہی رب تنو عطا فرما دے سی تو تا لوگاں دیندہ بجا رب تعالیٰ کھندہ نہیں رب عطا فرما دے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انہیں جدوں گیا تے ابو عامر نے فرمایا یارا مزدوری کرنی ہے فرمایا بالکل مزدور ہے بیٹھے آئے کھنیا حضرت ابو عامر نے فرمایا بیٹا آ میرے نال چل میری ایک دیوار گر گئی ہے کچی دیوار انہیں بناونی ہے اور جدوں نال چلے آئے بادشاہ دا بیٹا ہے لیکن مزدوری بھی جان دے آج کل بادشاہ دے بیٹے ملک کو لٹ کھا گئے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں آلو دی قیمت کیا ہے ٹماٹر دی قیمت کیا ہے کہ انہوں نے کیا پتہ بھائی انہوں نے کدی آلو کھا دے انہوں نے بکرے کھا دے انہوں نے تو گوشت بھی کھا دے غریب میں تینوں پتہ ہے آلو دی کیا قیمت ہے تینوں پتہ ہے ٹماٹر دی پیاز دی کیا قیمت ہے غریب آدمی 700 روپیہ دیہاڑی کما کر ایک ایل دا پیکٹ بھی نہیں
کدے ونجن بس مسلمان مولویوں کو دے ون اپنے گھر بچوں کو دے ون غریباں دے ون یہ فنکشن کرن کدے ونجن مسلمان ملک کو لٹ کے کھا گئے سارے چور اکٹھے ہوئے ایک بھی نہیں سارے جتنے بھی رسول اللہ دے غلامہ جڑا خادم رضوی اس نبی دے غلام دا ساتھ دے دو کل تھوڑ قبری کی رب تعالیٰ تو عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی علیہ السلام دے غلام ہارون الرشید دا بیٹا یہ میں گیا جدو مزدوری بچے نے کہا ابو عامر نے کہا یار اے دیوار بناونی ہے جب دیوار بنی گئی نبی دے غلام ابو عامر چلا گیا دے یار میں کام بننے میں مزدوری کرنی ہے اے میری دیوار پہ بناونی ہے میں شام کو آسا کنو مزدوری آن دے سا ایک درم ایک دانگ مکا نبی دے غلام دے مزدوری میں کرندہ رہ گیا مزدوری شام دا وقت نبی دے غلام ابو عامر آیا تے دیوار میں بٹھا تے مزدور کہے کام کہا بنجنہ کی تحصیل کام اتنا ایماندار مزدور ہو گئے نا مزہ ہی آ گئے مسجد دا ایماندار مزدور مولوی ہوئے تے کدی مسئلہ نہیں بن سکتا مسجد دا مولوی مزدور ہے ایماندار ہوئے تے کدی مسئلہ نہیں کوئی بندہ کسے دی مزدوری کرے ایمانداری نال کر رب تعالیٰ عطا فرما دے مالک مونچا مڑے تو لوگ سمجھ نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ جدو ہارون الرشید دا بیٹا میں شام کو آیا تے مالکہ دے یار اتنا بڑا کام کیتا ہی میں تنو آج 2 درہم دینا ایک نہیں دینا مکہ ایک ہے نا آپ نے فرمایا میں دو نہیں گھنگا میں ایک درہم تے ایک دا گھنی ہے جڑی مزدوری ہے میں اوہ مزدوری گرنی ہے میں نے مزدوری بھی نہیں چاہیے نبی دے غلامہ انہیں مزدوری دے پیسے کتے مالک چل گیا دوسرا دن اتوار دا دن آیا ابو سالے وال ویندہ ہے بسرا دے بازار اچ وڈے پھردا بندہ نہیں ملدا یار کد گئی ہے پوچھ دے یارو اتنے ایک نورانی چہرہ والا جوان ہوندا ہی مزدوری کرنا یا دے کن گیا ہے وادن سیاں ہفتے وچ ایک دیوار مزدوری کرنا ہے میں گیا 6 دیوارا رب دی عبادت کریں گے تو انہوں نے خرچ کریں گے لہذا وہ ہن غرانے تے ایک جنگل چ ملے گا ہن تو انہیں کام بھی نہیں کرنا مزدوری بھی نہیں کرنی 6 دیوارا رب دی مزدوری کرے گا رسول اللہ دے غلام بادشاہ دے بیٹا اٹھے ابو صالح وال آیا ابو عامر وال آیا وال ہفتہ لیٹ کیتا انتظار کیتا یہ مزدور اچھا ہے وال چنگائی میں جو ہفتہ لیٹ کر گنا نبی دے غلام ہفتے بعد گئی ہے وال کچھ دے یارو ابو عامر آگئے دکھا اسے جوان اٹھے کھڑے چودوی دے چند کار چہرہ چمک دے فرمایا بیٹا میری مزدوری کرنی ہے فرمایا ہے بھی مزدور یارا نبی دے غلام آئی میں لے کے گیا فرمایا بیٹا یہ میری مزدوری ہے مزدوری کتنی فرمایا ایک درہم تے ایک دان یارا پچھلے ہفتے منگیا ہوئی ہون تو زیادہ منگیا فرمایا نہیں گزارا ہو میں رسول اللہ دے غلام انہیں مزدوری کی تھی مزدوری نہیں دیتی بلکہ کام کرایا لیکن ایک گال ابو عامر دے ذہنی چاہیے یار بندہ کلا ہوئے ایک کیویں کر سکتا ہے 10 بندیاں دا کم ابو عامر دی گھر وچ چھپ گیا تے نیک بندہ گارا مریندا نیک بندے نے گارا مارا جدوں گارا نبی پاک دے غلام ادھر گارا مار رہے اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ تے گارا مارن تو بعد دیوار تے بہ گیا دیوار تے بہ گیا نبی دے غلام جدوں بیٹھا تے پڑھ دے قرآن یاسین والقرآن الحکیم ادھر قرآن ہویا ادھر مٹی بھی اٹھ دی اللہ دا نیک بندہ مٹی میں سدھا کر رہا ہے ابو عامر دیکھ کیا تو یار کوئی عام بندہ نہیں ہے تو کوئی اللہ دا ولی ہے نبی دا غلام شام ہوئی ہے اور جب شلادہ بنن لگا اب سونے اور کن میں نہیں فرمایا کام اپنے گھر بننا اور ایک درہم دے بجائے 3 درہم دیتے بادشاہ نو دیکھ کے ابو عامر نو دیکھ کے امیر نو دیکھ کے دے یارا مزدوری ہوا بھی لینی ہے جڑی مکی ہوئی ہے مزدوری ہوا بھی لینی
مزدوری وہ بھی لانی ہے ہن 1 روپیہ وہ گن کے چلا گیا ہن ابو احمد کا پتہ ہی والا ہفتے بعد کام کرا لے سی بندہ دئی رسول اللہ دے غلام نبی دے غلام ہفتہ گزر گیا ول پوچھدا گیا پھردا ودا تے پوچھدا ودا یارو ایتھے ایک مجبور ہے نورانی چہرہ ہے بڑا سونا جوان ہے کدے گیا ہے کن گیا ہے اج ہفتے دا نہیں ہے لیکن نظر نہیں آندا کوئی مزدوراں وچ ایک مزدور نکل آندا تے بابا جی کوئی ایک ویرانے وچ ستا ہویا ہے بیمار ہے اج مزدوری نہیں کر سکدا ابو عامر جدوں سنیا تے اون ول چل گیا جدوں ویکھیا لال اکھاں باندھنے ستے پہ جو ستا پیا جب میری آواز نے دیا تو جوان اکھی بھاگ جب آواز آئی تو بلے بچے نے اکھی بھالیا ابو میرا دے سونیا آج کیا مجبوری ہے پر میں سونیا سادہ وقت موئے جتھے سب نے منجنے میں بیندہ پیا آج میں آخری ٹائم ابو عامر تو بڑا اچھا بندہ ہے کہ تو آتا جائے انشاءاللہ سجن آتا ونجننا سجن آئی ونجننا یار مردے ٹائم تے یا ونجن مرن تو بعد ہے تے سجنہ نو آگلا ہوں پیسہ بھرا رکھی بیٹھن جیباں چپاتی بیٹھن جیباں کیوں نے لیندہ پیسہ میرا اپنے میں بیٹھے تے لیسا میں کہ شرم کر بھرائی بیماری کوئی دے دے رب عطا فرما دے سا کروڑا پتی بندہ یقین کرو کروڑا پتی بھرا صرف ہرنیاں دا پریشن نہیں کرا سکیا مر گیا آج لوگ آدھر سے پیسہ ہے میں کہ پیسہ کہتے موچ کل قیامت پتہ لگ سی کل رسول اللہ دا فرمان فرمائے جیڑا بندہ جس زیادہ پیسہ کمان دے اور زکاة نہیں دیندہ شرط زکاة بھی ضرور ہے زکاة نہیں دیندہ کل کو بندہ سب بان کے ہوندے گلچ کھرسی اور ڈسے سی ڈانگ مرے سی وہ اکسی یارہ میں کو مرندہ سب تم سب پا میرا کیا قصور ہے تمہیں کو ڈانگ مرندے سب نہیں میں تیرا خزانہ جیڑا جمع کرندہ سجنہ تے بھی نہیں لا سکتا قرآن پاک کیا فرمائے اللہ فرمائے دے والی ذل قربہ تیرے قریبی انہیں کو دے یتیمہ دے مسکینہ دے غریبہ دے ماں پیوں دے نہیں جیڑا آنگا پہ جیڑے دے کولے وہ فیرون بڑھنا مندے جیڑے کولے کوئی نہیں وہ کدے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نبی علیہ السلام دے غلامہ ہارون الرشید دا بیٹا ستا ہے سونے میرا وقت آخری ہے میرا وقت آخری ہے او میرے سونے آئے دنیا دے زمانے دے ہوتے فخر نہ کریں اترامی نہ تکبر نہ کریں کیونکہ یہ دنیا دے جڑا زندگی ہے دیوے دی ترائے دیوے دیوہ بجھ گئے رات گزری تے دیوے بھی بجھ گئے زندگی گزری تے یار بھی ٹر گئے نبی دے غلام آنا دا پہ سونے میں دنیا تو رخصت ہو منائے کدی فخر بھی نہ کریں اور اتنا یاد رکھی میں نے کفن پرانا ابو عامرہ دے یارا میں تو اپنا مامی دے سکتا پر میں زندگی وچ نمیں نہیں پاتے تے مرن تے نمیں کیا کرنا اے نمیں دا حق دار اے بندہ ہے جڑا دنیا تو رخصت ہو پہلے میرا زندہ ہے دنیا تے حق دار ہے تے وہ چلیا ونجے والا عمل اچھے ہو سن تم پرانے بھی نمیں بانوے سن عمل برے ہو سن تے والے نمیں بھی پرانے نہیں پرانے کا اللہ وے سن اتر وے سن لہذا میں نے پرانا کفن دے بھی مرن تو بعد جب میں مر گیا اے میری انگوٹھی ہے اے میرا قرآن ہے اے میرا انگوٹھی اے میرا قرآن ہے اے میرا کمبل ہے اے میری سمبیل ہے جنگے نال میں مٹی پاٹ کے تے لوگا دے دیوارہ بنے دہانی مزدوری کریں دانی جدو بنیا دے سمبیل قبر کھاتے مڑے دے کسے مزدور مڑے دے جدو وال بنیے والی وہی انگوٹھی تے یہ قرآن میں کو لگتا ہے میرا ابا کچھ سباد بسرا وچ آسی انہوں اے دے دیوی لیکن دیوی یہ شرط ہے میری وصیت عمل کری کسے ہو دے ہاتھ نہ دیوی جدو بادشاہ آوے دیوی تو تے میرا حال بھی دیوی تاکہ پتہ لگے بادشاہ او ہے یا میاں اللہ دے غلام ہارون الرشید بارے آن دے ابو عامر فرمینا میں وقت آیا انتظار کیتا سونیا آج بسرہ دے اندر بادشاہ ہارون الرشید نبی پاک دے غلام ہارون الرشید آئیں آواز آیا آمن آلے قافلہ گزردہ پہ ایک گزریا دوجا گزریا تے ابو عامری میں تکی کھڑے کوئی تو ہوئے جڑا دسے خلیفہ کتے
نبی پاک دے غلاماں دا وقت آیا جدو داہواں رسالہ داہواں قافلہ آیا تے نعرے وجن پائے گئے بادشاہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین آئے ہائے حضرت عمر جیاں بادشاہ ہوتا تا سواری تے بھی سوار حضرت عمر دی شان تک کیا بات ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہارون الرشید وقت دا بادشاہ رات نو 200 نفل پڑھنا اللہ تے بزرگاں تے فقیراں دے نال محبت کرنا اللہ بادشاہ آج کل تو لوگ آتے بٹھانے فلانے بادشاہ بنو امیہ علی فلانے بادشاہ ذلیلن فلان ظالم ظالم میں کہ آج دے ظالمہ کو بات بھی کرتے آج دے جڑے ظالم ان کیا نہیں کرنے بندے نے ایک بندے نے لبیک دا نعرہ مارے لوگوں نے دکھ ہوندے ساکو بھی دکھ ہوندے لوگ آتے یار یہ کیوں آدن ایک بندے نے لبیک دا نعرہ مارے وقت لبیک دا ولا مرے سے ایک دفعہ دوجی دفعہ جلے تریجی دفعہ لبیک دا نعرہ مارے پولیس والے نے پسٹل کان دے تے رکھ کے مار دیتا لوگ آدھے نا میں یاد تو رسول اللہ دے غلاموں در گالتا کی کرو مسئلہ سادہ ہے جیل جانے یا سا جانے تو کیا ٹینشن ہوندی کم از کم حق سنتا کی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہارون الرشید جدو آیا کہ ابو عامری میں بھجدہ ودے تے روندہ بھی ودے نال آدھا ودے نال روندہ بھی ودے کوئی ونجان دے ویادہ نہیں بادشاہ دے طرف کوئی نہیں ون سکدا جدو روندہ آواز بہ رہی ہے ہارون الرشید نے ویکھیا آدھے جوانا روندہ کیوں ہے آدھے تن رب دا واسطہ دینا بادشاہ روکویں میری گال سن لے نبی پاک دے غلام بادشاہ رک دیا اندر کو راستہ ملیا راستہ جنہ ہویا بادشاہ نوان کے دے لیا دے بابا یہ انگوٹھی ایک چادر ایک قرآن جدو بادشاہ دے سامنے آیا اکھاں میں چوہن جو آ گیا دے یارا میرا قافلہ آیا ہوئے میں بڑے بڑے لوگاں نال ملاقاتاں کرنیاں نے لہذا اندر والوان اڈے والوان میں کلہ تے کو ملسا میں کو حال غرب ہے میں میرے شہزادے نال گزری ہے نبی دے غلام ان بادشاہ چلا گیا غلام نو نوکر نو آکھیا ابو عامر نو نال رکھنا ہے ابو عامر نال چل دا ویندے ابو عامر نال بادشاہ اپنے منزل مقصود لے گیا کمرہ کلا کرایا ارے ابو عامر ذرا آون حال تبے فرمایا میں نے دس او جڑا بندہ آئی او جڑا جوان آئی گنجی انگوٹھی چاہی ودے کون آئی آدھے حضور والا بڑا نیک جوان آئی وہ میری مزدوری کرن داری ہے بادشاہ دے یار تو بادشاہ دے بیٹے تو بھی مزدوری کرائی ہے وہ دلال میرا آئی تنگ شرم بھی نہیں آئی سونے آمن پتہ کوئی نہیں امیر المومنین کا بیٹا مزدور ہے تاج تا بیٹے کمانن تے لندن بنوانن نہ مدینہ نظر آیا نہ مدینہ نظر آیا نہ مکہ نظر آیا کسے میں لندن نظر آیا کسے میں امریکہ نظر آیا کسے میں یورپ نظر آیا کیونکہ پلیرے بھی یورپ دے پلیرے بھی لندن دے پلیرے بھی امریکہ دے اگر نبی دے دین نال محبت ہوئے آتے بنے مدینے ہاں نبی دے دین نال محبت ہوئے مکے بنے پتر بھی نال بیٹے بھی نال اور لٹ کے اٹھے گئے بیٹھن کتھے لٹنا لے اور بندے میں بل او بھی لٹے سن اے بھی لٹے سن تحفظ اپنا نہ کرے سن کل سلیم ہو رہے سن اگر تحفظ کرے سن تو انصاف آسی اگر تو تگاری جیسے بادشاہ دا پتر بھی تگاری جیسی اگر تو غریبہ کسی چلے سے بادشاہ دا پتر بھی کسی چلے سی اگر انصاف منگنائی وال انصاف کتے ملسی رسول اللہ دے دین بیا نہ تنو عدالتوں میں چو ملنا ہے نہ تنو وکیلوں تو ملنا ہے تنو کسے تو بھی نہیں ملنا ہے تو رسول اللہ دے دین میں چو ملنا ہے رسول اللہ دے دین دین صدیق نہیں ملتا ملک دے محبتیاں میں کہ نبی پاک محبت تو لندن کیوں میں امریکہ کیوں میں نبی پاک روزے تے باوے جلے اوکھی ہوئی وال مسجد نبوی بھاج گیا ہاں گل پتہ اڑا نہیں چلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ختم دا سامان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہارون الرشید نے فرمایا اے کون ہے کہ میرا مزدور ہے فرمایا تے کو انگوٹھی جی میں کو انگوٹھی وہاں کہ یہ انگوٹھی کھل گیا میں دی ماں کو دیتی ہے یہ دی ماں نے اپنے پتر نے دیتی ہے وہ انگوٹھی بھی خرچ نہیں کی تھی بادشاہ اگر تیرے تو دور رہ سکنے تو کما بھی خود سکنے اگر بادشاہ تو مت سوڑے دیا میں کہ تو نہ دے تو ٹیکس لا غریب بندے ہوتے ہیں جیڑا گھیو اگر 200 ہوتے آؤں تک 300 دے پچا رہی تے والوی ایسا تیرے گھر تک کوئی نہیں آئے نا ایسا والوی مزدوری کر کے کھڑے کھانے
اسا تیرے در تے وال بھی کوئی نہیں آئے بھاوے کہیں کہ ساکو یار دے دے ساکو بھاوے بھائی دے دے ساکو دوست دے دے اسا تیرے در تے نہ پلاٹ منگن آیا ہے نہ روڈ منگن آیا ہے کچھ نہیں منگ دے محمد عربی دا دین لارے محمد عربی دا دین تو جانے رب جانے محمد عربی دا دین دے جڑا بھی کھڑا ہو سی اگر کہ کرسی نہ ہوئے چل بھی نہ سکتا ہوئے اگر کہ کرسی دے بیٹھا ہوئے بالوی نعرہ رسالت لا دے محبت رسول ہوئے دین دی گل کرے جتھے 2 کروڑ جنازہ پڑھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ بادشاہ دے جناب مزدوری کرے میرے بچے تو حضور بڑی مزدوری کرائی یہ میرا بچہ تو مزدوری کرو میں در حضور میں نے پتہ جو کہنے آپ نے فرمایا میں نے ذرا قبر تے لائے وقت دا بادشاہی تا قبر تے تکیہ کھڑا قبر تے تکیہ کھڑا سارے تے مردے پہ ان کو کوئی نہیں ٹرین دا کتنا بڑا حادثہ ہے ایک بیت ایگزام ہے ایک بیت مسلمان کتنے شہید ہوئے ایک بیت ہوتے ہیں انہیں اینٹا کیتا میں کہ مدیاں تساں کھا گئے لیا کون کھا گئے اسا یہ نہیں آتے کہ تھوڑا پیو کھا گیا تو پیو تو پہلے مر گئے تساں ہی کھا گئے تساں ہی کھا گئے مدیاں کھا کے انہیں مطلب ہر ڈکار دیتی بٹھن ٹرین صحیح کو نہیں روڈ صحیح کا نہیں کیوں ہو سن رسول اللہ دے غلامہ یاد رکھیں محمد عربی دا دین منگنا ہی تبا رسول اللہ دی شریعت دے واسطے دعا مگی کر صبح اٹھ کے یا اللہ نفاذ مصطفیٰ عطا فرما نبی علیہ السلام دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بادشاہ دے یارا وہ بیٹا میرا ہی لہذا قبر تے لائے چلن بادشاہ قبر تے گئے قبر تے مل کے بیٹے دے کولے با کیا دے بیٹا تو تر گئے تیری شان بڑی زیادہ ہے اکثر بادشاہ تو رسول اللہ دے غلام یہ یاد رکھیں وقت بڑا کندہ محتاج نہیں کتنا بھی چہرہ نرانے ہوئے مزدور ہوئے بادشاہ ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے وقت اس واسطے ہم نے اس واسطے حضرت وارث شاہ فرمانے نے فرمانے نے کاف ککھانیاں کلیاں تیرہن کھلیاں ٹائم ہو گئے بھائیو اسلام رسول سے محبت ختم ٹائم ہو گئے نماز درود اسلام رسول اللہ کا درود ویسے پڑھ گئے کہ لوگ تھا کہ اسلامی کتاب ہے یہ چیلنج میں فلان ٹھیک ہے کہ میلاد النبی کا درود پڑھو ہن بھی پڑھو الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ سارے آخر الصلوۃ والسلام علیہ درود ہو گیا اس واسطے نبی پاک غلام فرمایا کاف ککھاں دیاں کلیاں تے رہن کھلیاں ککھاں نہ کلیاں کھڑا ہے ککھاں دیاں کلیاں غریب چھوٹے بنانا نا جڑے مزدور منگانے لے بدلان کلیاں بنا کھڑن گھر بیٹھن کوئی نہیں کہ بدن اپنا کلا کھڑن کوئی آندا پہ کوئی ویندا پہ کوئی جو ہوے تو اب کے مکان بڑے کھڑن تالے لگے کھڑن فجر کو میری ڈکیٹی ہو گئی ہے میں کہ مال ہی تیرا ڈکیٹی دا تے کیویں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت وارث شاہ فرمانے نے کاف ککھاں دیاں کلیاں تے رہن کھلیاں تے چونے دار حویلیاں ڈھینڈیاں لے کھڑے سو کھڑے لنگھ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں او جد ملک اپا کہ میندیاں ہتھاں تے لگیاں رہ دیاں نے وارث شاہ ماپے وہ یاد آویں جدو گل مصیبتاں پیندیاں اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کے درجات کو بلند فرمائے حافظ سے فرمانے کا نہیں تھا ایک مسجد بھائی صاحب اللہ دیتا صاحب مسجد دی جگہ وقف کر گیا وہ بناونی ہے یعنی اون دے وچ تساں اپنا جو استطاعت ہوئے حصہ ملاؤ اور صرف یہ نہیں اگر بناونی ہے تو بعد ہی جل اللہ دے والے گی کرو اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق روزی وچ برکت عطا فرمائے اللہ تھوا کو میں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم